بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں TDP انالیٹیکا۔ چائنا اور امریکہ دونوں کے درمیان کبھی تعلقات اچھے کبھی خراب، اور جب سے امریکہ نے ساؤتھ چائنا سی میں پیسیفک اوشن میں کوآڈ بنائی ہے چائنا کے اگینسٹ، چائنا کنٹینمنٹ پالیسی کے تحت، تو اس وقت سے چائنا کافی محتاط ہے اور امریکہ کے ساتھ تعلقات مینٹین کرنا بھی چاہتا ہے، لیکن کہیں امریکہ کو کوئی کنسیشن نہیں دینا چاہتا۔ ریسنٹلی انہی دنوں امریکہ کے ان کے کانگریس کی اسپیکر نینسی پیلوسی انہوں نے تائیوان کے دورے کا اعلان کیا کہ وہ تائیوان جانا چاہتے ہیں۔ بیجنگ نے فوری طور پہ اس کی مخالفت کی اور کہا کہ اگر یہ دورہ کیا گیا تو بیجنگ کا یعنی چائنا کا ریئیکشن جو ہے وہ بڑا اسٹرانگ اور بڑا انپریسیڈنٹڈ ہوگا، یعنی اس سے پہلے چائنا نے کبھی ایسا ریئیکشن نہیں دکھایا ہوگا۔ ابھی ہم سب جانتے ہیں کہ تائیوان ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے جس کے اوپر چائنا کا کلیم ہے، اور امریکہ اکثر اس کو سپورٹ کرتا ہے، باوجود اس کے کہ امریکہ مانتا ہے کہ میں ون چائنا پالیسی کو سپورٹ کر رہا ہوں، یعنی چائنا کی اس بات سے تو اتفاق کو کرتے ہیں کہ دو چائنا نہیں ہو سکتے، یعنی تائیوان اپنے آپ کو چائنا کہتا ہے اور مین لینڈ چائنا موجود ہے، تو دو چائنا نہیں ہو سکتے، ون چائنا پالیسی ہے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی تائیوان خود فیصلہ کرے چائنا سے ملنے کا تو پھر تو وہ ٹھیک ہے ملے، لیکن اس کے بغیر خود اگر چائنا زبردستی اس کو حاصل کرنا چاہے تو وہ ہم نہیں کرنے دیں گے۔ لہذا وقتاً فوقتاً چائنا کی طرف سے ریئیکشنز آتے رہتے ہیں، بعض اوقات دھمکی کی شکل میں، بعض اوقات ویسے وارننگز وغیرہ دی ہوتی ہیں۔ اب اس میں بھی جو وارننگز دی ہیں اس کی وجہ سے امریکہ میں ایک فیلنگ ہے کہ یہ جو وزٹ ہے پوٹینشیل وزٹ جو کہ یہ نینسی پیلوسی کرنا چاہتی ہیں، اس میں رسک انوالوڈ ہے۔ یہ ہاؤس آف ریپرزینٹیٹوز کی اسپیکر ہیں، ایک ہائی پروفائل خاتون ہے، وزٹ کرنا اس نے، لیکن اس میں رسک انوالوڈ ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ چائنا نے جو اس دفعہ انپریسیڈنٹڈ ریئیکشن کی بات کی ہے وہ پہلے انہوں نے کبھی نہیں کی۔ اس سے پہلے غالباً 97 میں ان کے گنگریچ جو کہ امریکن منسٹر تھے، سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے، انہوں نے دورہ کیا تھا، اور وہ چائنا سے ہو کے پھر تائیوان جانا چاہ رہے تھے، اور جاتے ہوئے چائنیز نے پھر ان کو اس کا ریئیکشن شو کیا کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے، لیکن گنگریچ جو ہیں وہ گئے اور چائنا کو انہوں نے کہا کہ یہ اس طرح دخل نہ دیں، اور اس زمانے میں چائنا ناراضگی کا اظہار کرنے کے باوجود اس کو سویلو کر گیا۔ اب صورتحال یہ ہے کہ چائنا کا نظر یوں آتا ہے، ان کی فارن منسٹری نے جس طرح کی انڈیکیشن دی ہے کہ وہ ایک ریزولوٹ قسم کا فورسفل ایکشن دکھانا چاہتا ہے، ایسے میئرز لینا چاہتا ہے جو کہ کافی اسٹرانگ ہوں گے۔ چنانچہ جو بائیڈن نے بھی باتوں باتوں میں ذکر کیا کہ پینٹاگون یہ نہیں چاہتی کہ نینسی پیلوسی اس وقت وزٹ کرے۔ غالباً پینٹاگون کی اسیسمنٹ بھی یہی ہے کہ چائنیز کوئی ریئیکشن دکھائیں گے۔ اس وقت ایک طرف تو یوکرین اور رشیا کی جنگ جاری ہے، اور جنگ یوکرین کی زمین پہ ہو رہی ہے، اس لیے رشیا فورسز تو اپلائی کر رہا ہے، خرچ بھی کر رہا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ رشیا بذات خود کہیں انڈر اٹیک ہے، وہ نہیں، وہ آزاد ہیں۔ اور ان دنوں ایک بہت بڑی ملٹری ایکسرسائز چائنا اور رشیا کی چل رہی ہے۔ جو ان کے لیڈرز کی میٹنگ ہوئی جس میں یہ شی جن پنگ اور مسٹر پوٹن یہ جب آپس میں ملے، انہوں نے بات چیت کی، تو جو جوائنٹ کمیونیکے وغیرہ ایشو ہوئے اس میں انہوں نے کہا کہ ہماری آج دوستی جتنی مضبوط ہے اتنی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں تھی،
اور ہم کسی بھی حالت میں ایک دوسرے کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ یہ بڑی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ ہے۔ پھر چائنا بڑا ہائی ٹیک قسم کی چیزیں جس میں جو بعض رشیا نہیں بنا رہا ہے، جس میں کہ یہ چپس وغیرہ ہیں، مائکرو چپس جو استعمال ہوتے ہیں مختلف اس میں ویپنز وغیرہ میں، وہ چائنا بنا رہا ہے، اور چائنا رشیا کو سپلائی کر رہا ہے، اور بھی کئی چیزیں بہت بڑی مقدار میں یہ چیزیں جاری ہیں، اور خاص طور پہ رشیا کو جنگ میں شاید ضرورت ہو۔ لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ افغانستان سے جنگ میں مار کھا کے امریکہ کے نکلنے کے بعد امریکہ نے فزیکلی کسی بھی جگہ پہ دخل دینے سے گریز کیا ہے۔ امریکہ ہتھیار تو دے دیتا ہے، پیسہ بھی دے گا، لیکن جنگ خود لڑنی ہوگی۔ اب یوکرین کے مقابلے میں تائیوان بہت ہی چھوٹی سی جگہ ہے، یوکرین بڑا وسیع علاقہ ہے۔ ان حالات میں اگر تائیوان سے یہ توقع کی جائے کہ وہ بہت بڑا مقابلہ کو کر لے گا تو یہ ناممکن نظر آتا ہے۔ لہذا امریکہ کی سپورٹ کی وجہ سے وہ ویسے تو بچا ہوا ہے، لیکن چائنا وہ پرانا چائنا نہیں ہے 1997 والا جب گنگریچ وہاں گئے تھے۔ آج ایک مضبوط چائنا ہے جس کی ملٹری خاصی ماڈرنائزڈ ہے، جس کی نیوی خاصی ماڈرنائزڈ ہے، اور معاشی اعتبار سے وہ اس زمانے کی نسبت آج بہت مضبوط ہے، اور دنیا کے بہت بڑے ایک حصے کی سپلائی چین جو ہے وہ چائنا پہ انحصار کرتی ہے۔ چائنا اس لحاظ سے امریکہ کے لیے بھی اور باقی دنیا کے لیے بھی بڑا اہم ہے۔ ان حالات میں نینسی پیلوسی کا جانا اور پھر کوئی ایسا ریئیکشن امریکہ کی چائنا کی طرف سے آ جائے جو کل امریکہ کے لیے مسائل پیدا کرے، اور خاص طور پہ اس وقت پہ جب کہ آلریڈی توجہ ساری یوکرین کی طرف ہے، اور وہاں بھی امریکہ کو، مغربی دنیا کو بہت کامیابی نہیں مل رہی۔ سینکشنز کا قصہ تھا، ان کا خیال تھا کہ سینکشن سے رشیا بالکل بیٹھ جائے گا، لیکن ابھی اکانومسٹ جو ہیں وہ اسیسمنٹ کر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رشیا کی اکانومی کافی بہتر ہے۔ جو ایفیکٹ امریکہ یا برطانیہ سمجھتے تھے یا مغربی دنیا سمجھتی تھی کہ ان کی اکانومی پہ آئے گا، وہ نہیں آیا، بلکہ اس کے اپنے میئرز کی وجہ سے مغربی دنیا کی اکانومی جو ہے وہ خاصے برے حال میں ہے۔ تو ان حالات میں یہ توقع کرنا کہ مغربی دنیا جو ہے وہ چائنا کے ساتھ بھی سینگ پھنسا کے بیٹھ جائے، گو کہ اسیسمنٹ سب یہ کر رہے ہیں کہ چائنا ملٹری انٹرونشن نہیں کرے گا، جنگ کی طرف نہیں جائے گا، لیکن پھر حیرانی کی بات یہ ہے کہ انپریسیڈنٹڈ ریئیکشن ہوگا کیا اگر وہ ملٹریلی انٹروین نہیں کرتے۔ مثال کے طور پہ نینسی پیلوسی کا جہاز آتا ہے اور وہ اپنی ایئر فورس بھیج کے جہاز کو لینڈ نہیں کرنے دیتے، چائنیز وارن کرتے ہیں، جہاز کو اس علاقے میں نہیں آنے دیتے، یا چائنیز اس سے پہلے ہی تائیوان کے اوپر اور چائنا کے اس حصے میں اس کو نو فلائی زون ڈکلیئر کر دیتے ہیں، تو پہلی وارننگ دے دیتے ہیں کہ اس ایریے میں کوئی بھی جہاز آیا تو ہم اڑا دیں گے۔ کئی ایسے ریئیکشنز آ سکتے ہیں جہاں سے سچویشن بگڑ سکتی ہے۔ لہٰذا اس وقت امریکہ میں ایک سوچ بچار بھی ہے، ایک ڈر بھی ہے کہ بلا وجہ کسی ایک وزٹ کی وجہ سے آپ سچویشن خراب نہ کر بیٹھیں اور جنگ نہ شروع ہو جائے۔ تو یہ سچویشن جو ہے یہ پہلے کبھی نہیں تھی۔ اب لگتا یوں ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ چائنا ایک تو تائیوان کے معاملے میں خاصا سیریس ہوتا جا رہا ہے، اس کی پالیسی، اس کے ریئیکشنز پہلے کی نسبت کافی ریزولیوٹ اور کافی سٹرونگ ہوتے ہیں۔ دوسری طرف یہ ہے کہ چائنا اس طرح سینسٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی طاقتور اور ماڈرن قوت کے طور پہ ابھرتا نظر آ رہا ہے۔ تیسرا جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ شی جن پنگ جو ہے وہ خاصا پاپولر اور بہت مضبوط لیڈر ہے۔ بہت عرصے کے بعد چائنا میں ایک اتنا مضبوط لیڈر ابھرا ہے جس کو پبلک سپورٹ بھی موجود ہے، جس نے بہت بڑی تعداد میں اپنے لوگوں کو غربت سے نکالا ہے، اور یہ لیڈر تیسری دفعہ بھی الیکٹ ہونے جا رہا ہے صدر کے طور پہ۔ عمر بھی اس کی اتنی بڑی نہیں ہے۔ نتیجہ یہ کہ لگتا یہ ہے کہ شی جن پنگ اپنے تجربے
اور اپنے ارادے کی بنیاد پہ ہو سکتا ہے کوئی سخت قدم بھی اٹھا لے۔ ان حالات میں امریکہ میں کوکہ سوچ بچار جاری ہے، لیکن آنے والے دنوں سے پتہ لگے گا کہ نینسی پیلوسی خطرہ مول لینے کے لیے تیار ہے یا نہیں۔ امریکہ میں بعض ان کے لیڈرز جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر نینسی پیلوسی کا وزٹ کینسل کیا تو دنیا یہ سمجھے گی کہ امریکہ ڈر گیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چائنا اس کے بعد زیادہ انکریج فیل کرے، لہٰذا کچھ یہ رستہ نہیں ٹھیک کہ ہم اس کو وزٹ کینسل کر دیں۔ لیکن دوسری طرف امریکہ اس معاملے میں بھی تیار نہیں کہ وہ جنگ مول لے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ چائنا جنگ کی طرف نہیں جائے گا، لیکن پھر یہ معمہ موجود ہے کہ وہ انپریسیڈنٹڈ ریئیکشن کیا ہوگا۔ لہذا ان حالات میں لگتا یہی ہے کہ اسی طرح نینسی پیلوسی کے وزٹ کو ڈیلے کیا جائے گا، اور ڈیلے کرتے کرتے یا تو کوئی سوٹیبل وقت نکل آئے گا، نہیں تو یہ وزٹ فیڈ آؤٹ ہو جائے گا، اور چائنا اپنی اسرٹیو پالیسی کو لے کے کسی حد تک کامیاب بھی ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔